نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور عزیز طلبہ اعزام، آج کی اس قرآنی محفل میں جہاں ہمارے چھوٹے بچوں نے اپنے حفظ کو مکمل کیا، یہ ان کے لیے تو سعادت ہے ہی، لیکن ان کے والدین کے لیے بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ابھی ہمارے کسی طالب علم نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند ہوگی۔ تو والدین کے لیے تو سعادت ہے ہی، لیکن اہل گاؤں کے لیے بھی اور اہل بستی کے لیے بھی بڑی مبارکباد کے قابل یہ شے ہے کہ جن پوری بستی نے اس پر توجہ دی۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو چھوٹا موٹا کام، حالانکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا پیسہ اور مال و دولت جو صرف ہو رہی ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ثواب کی شکل میں اور جزا کی شکل میں جب آئے گی تو اس وقت ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ ہم نے ایسی چیزوں کی طرف اور مال خرچ کیا ہوتا، اور ہمارے گاؤں میں تو ٹھیک ہے، دوسرے گاؤں میں بھی ہم نے حفاظ کی تیاری کے لیے اپنا پیسہ صرف کیا ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ آخرت میں چھپا کر رکھی ہیں، اور وہ ایسی نعمت ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کے کان نے سنی ہوگی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال و تصور آیا ہوگا۔ وہ نعمتیں ہی قرآن مجید میں تقریب الفہم کے لیے، سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں، ورنہ
اس کی نعمتیں ہمارے تصور و خیال، ہماری نگاہیں اور ہمارے کانوں کے سننے سے جو ہمارے ذہن میں خاکہ اور تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ورے اور اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہوں۔ لیکن وہ نعمتیں چونکہ پردے میں ہیں، وہ نعمتیں آخرت میں ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن ایمان والا تو ہر غیب پر ایمان رکھتا ہے، ہم تو غیب پر ایمان لائیں، ہمارا ایمان تو غیر ہے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا تو سارا دار و مدار غیب پر ہے، ہم ہر چیز کو، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اور اس لیے مانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے، قرآن مجید میں اس کی خبر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جب آ کر یہ کہا کہ آج تو مجھے جو ہے بیت اللہ سے لے کر، حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ سے پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، اور ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور اس سے بھی آگے لے جایا گیا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہہ دیا اگر یک سرے موئے برتر پرم، اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بصورت پرم، اب ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر اللہ تعالیٰ کی نورانیت سے جل کر خاک ہو جائے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ مقام آپ کو حاصل ہوا، اور یہ ساری کی ساری خبریں آپ علیہ السلام نے ہم کو دی ہیں، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ خبر بتائی اور مشرکین میں یہ بات پھیلی، تو انہوں نے آ کر مسلمانوں سے یہ کہا، عجیب بات، صدیق اکبر سے کہا آپ کے نبی تو عجیب آدمی ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں آج رات میں وہاں سے حرم سے بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پہلے آسمان کی، دوسرے آسمان کی، تیسرے آسمان کی، ساتوں آسمان کی سیر کی، تفصیل سے حدیث پاک میں ذکر ہے۔ فرمایا تو کیا یہ ممکن ہے؟ میرے آپ جیسے ہوتے تو یہ کہتے ممکن تو نہیں ہے، لیکن میں میرے آقا سے ذرا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر یہ کہا اگر میرے آقا نے خبر دی ہے تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر یقین کرتا ہوں۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ قریب تھے صدیق اکبر کو، وہی تو مقام ملا ہے، سب سے زیادہ قریب تھے۔ آپ کی بیماری کا وقت ہے، بیمار ہیں، آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ سے اپنے ابا کو، اپنے والد کو کہو کہ نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے والد تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ حضرت عمر کو کہہ دیے، آپ علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے نہیں، حضرت ابوبکر کو کہو نماز پڑھائیں، حضرت ابوبکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مقام صدیق اکبر کو حاصل ہوا۔ اور جہاں غار میں ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ مشرکین تو ہمارے یہاں سروں پر آ چکے ہیں، اگر نظر کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یا ابا بکر، ابو بکر، ما ظن اثنین اللہ ثالثہما، ارے ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ کون تھے وہ جو کائنات کے بہترین لوگ تھے کہ ما ظن اثنین اللہ ثالثہما، اور یہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے شخص کو بھی ہمارے ایک طبقے نے متون کر لیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہ وہ جنہوں نے جو ہیں یہ
آپ علیہ السلام نے جو معراج کی بات بیان کی ایک لمحے کی دیر کے وقت، تو گیا ہمارا تو ایمانی غیب پر ہے، ہم تو ساری چیزوں کو مانتے ہیں غیب میں، اس لیے جو نعمتیں ہمارے لیے جو وعدہ کیا گیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا تصور آیا ہو، اس پر ہمارا یقین ہے، اور یقین میں ذرا برابر بھی ہمیں تجرب نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ نعمتوں سے ایمان والا مالا مال ہوگا۔ اور ظاہر ہے یہ حفاظ کرام جن کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند ہوگی، کیا اس کے بارے میں بھی تذبذب ہے، ہمیں تردد ہے؟ ارے بھائی اما ابھی ہمارے قاری صاحب نے کیا پڑھا قرآن، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں اس کو تو بیان کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے اثر کو اپنے بندے پر دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حفظ کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی؟ قرآن جیسی دولت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا، قرآن جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ ہمیں، اب آپ اندازہ کیجئے جو آدمی جو شخص جو جس زبان کو جانتے بھی نہیں، عربی زبان کا ایک لفظ یہ جانتے بھی نہیں، لیکن ٹھیک ہے 2-4 سطریں یا 2-4-5 ایک آدھ 2 پیراگراف رٹنے ہو تو رٹ دیے، لیکن جس کو یہ مطلب ہی نہیں جانتے پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان طلبہ عزیز کو اور ان پر محنت کرنے والے ان اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ حفظ کلام، یہ چھوٹے چھوٹے بننے والے مکاتب نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جہاں یہ مکاتب کا نظام نہیں ہے، یہ مکاتب قائم ہوئے، دینداری پیدا ہوئی، نتیجے میں حفظ کلاس شروع ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں دارالعلوم جو ہیں بڑے بڑے ادارے آباد ہوئے۔ اور جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے وہاں جا کر ذرا حالات کا جائزہ لیجیے، آپ تو جاتے ہو، دیکھتے ہو، بنجر بستیوں میں دیکھتے ہو، جہاں مکاتب کا نظام صحیح نہیں ہے وہاں کیسے حالات ہیں، وہاں کے حالات ناگفتہ ہیں۔ لیکن یہ مکاتب کے ایک نظام نے ہمارے پورے علاقے کی جو ہے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس مکاتب کے جال کو گاؤں گاؤں میں پھیلا دیا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان بچے طلبہ عزیز کو آج جو ہیں دارالعلوم، کوئی دارالعلوم ایسا نہیں ہے گجرات کا یہاں ہمارے طلبہ موجود نہ ہوں، ہمارے طلبہ یہاں موجود نہ ہو، وہاں شاید ہی کوئی دارالعلوم ایسا ہو جہاں ہمارے طلبہ موجود ہو۔ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ آپ کو یہی مکاتب ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مکاتب کی اہمیت کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اور زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور یہی ایک ذریعہ ہے اس وقت کے حالات میں ہمارے بچوں کے دین اور حفاظت کا۔ جو بچے مکاتب میں اپنے عقائد کے اعتبار سے اگر وہ پختہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ کسی بھی فیلڈ میں اگر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جن کے پاس مکاتب کا نظام نہیں ہے اور جو مکاتب سے بالکل کوڑے ہیں، مکاتب سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور صرف میری عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے دین کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دین کی صحیح فکروں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ جبکہ اب نئی تعلیم میں، نئی تعلیم کے نصاب میں وہ ساری باتیں جو ہیں شامل کر دی گئی ہیں کہ جو ایک مشرکانہ ہیں، وہ ساری کی ساری شامل کر لی گئی ہیں۔ ایک طرف وہ مشرکانہ
نظام اور مشرکانہ رسوم اور مشرکانہ افعال پڑھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف ہمارا بچہ مکتب کی تعلیم سے بھی اگر کوڑا رہتا ہے تو وہ کہاں جا کر کھڑا رہے؟ اس لیے یہ مکاتب کا جو نظام ہمارے علاقے میں ہمارے جگہ پر جہاں جہاں بھی چل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مکتب ہے، الحمدللہ علاقے کے یہاں دیکھتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مکتب چل رہا ہے، اور جگہ جگہ پر حفظ کلاس جو ہیں آباد ہیں، یہ ہمارے لیے فعال نیک، اور ہماری توجہ جب تک ان مکاتب کی طرف، ان مدارس کی طرف، گاؤں کی طرف پوری کی پوری رہے گی تو انشاءاللہ امید ہے، خیر کی امید انشاءاللہ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفاذ کرام کے حفظ کو قبول فرمائے۔ دراصل بات یہ ہے جو میں نے قرآن مجید کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہم کو دی گئی، اندازہ تو کیجئے کہ قرآن کی شکل میں ہم کو ایک نعمت دی گئی، اور اس نعمت کے بارے میں پھر یہ کہہ دیا ہم نے اس کو اتارا۔ تاکید در تاکید ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کہہ دیا، عربی جاننے والے جانتے ہیں، نحن نزلنا ذکر کہہ دیا جاتا ہے تو بھی کافی ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، لیکن تاکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اِنَّا لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ جو پہلی اگلی کتابیں جو نازل کی تھی اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی، نہ توریت کے لیے، نہ انجیل کے لیے، نہ زبور کے لیے، وہ کس کے ذمہ کیا؟ وہ ان کو حوالے کر دیا۔ وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ان کے راہبوں اور ان کے پادریوں سے یہ کہا گیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، ان سے حفاظت کا وعدہ لیا گیا کہ اس کی توریت کی، انجیل کی ذمہ داری تمہاری ہے، زبور کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ ساری جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، نہ علماء کرام سے کہا گیا، نہ کسی طبقے سے یہ کہا گیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، ہم حفاظت کریں گے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کیسے کیسے شیطان لوگ تسلیمہ نسرین جیسے اور سلمان رشدی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیٹینک ورسز کے نام سے کتابیں لکھ کر قرآن مجید پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا، اس لیے کہ اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی اور اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں جو کسی نے کہا ہے، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، کہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، اس کی تو خود خدائے پاک ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے، مسئلہ تو میرا آپ کا ہے۔ خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہے، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہے، بھٹکتے پھر رہے ہیں چار سوئے وائے نادانی۔ خزانہ تو آپ کے پاس ہے، خزانہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، دنیا کی امامت کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، دنیا کی قیادت کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، دنیا کی اور انسانیت کی رہبری کے اصول آپ کے پاس ہیں، دنیا کی سیادت اور قیادت آپ کے ذمہ ہے۔
اصول تو آپ کے پاس ہیں، آپ گھبرا رہے ہو ان اصول کو، آپ جو ہے عملی جامہ پہننے کے لیے آپ گھبرا رہے ہو۔ ارے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جس نبی کی اللہ نے حفاظت کی ہے وہی اللہ آج بھی ہے، ہماری اور آپ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس نبی کے بارے میں قرآن نے یہ فیصلہ سنایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہم اگر اس نبی کے کام کرتے ہوئے اگر اپنی جان کو دے دیں گے تو کوئی سودا ہمارا نقصان کا نہیں ہے۔ اگر ہماری جان نبی کے کام کرتے ہوئے چلی جاتی ہے تو یہ سودا گھاٹے کا ہرگز نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبی کے کام کو آپ اپنا کام بناؤ گے اصولوں کے ساتھ تو اللہ ہر فتنے سے، ہر دشمن سے آپ کی حفاظت کی۔ مجھے یاد آیا وہ واقعہ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلم شریف میں ذکر کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف میں حدیث ذکر کی ہے، اور یہ کہا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم، هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم، کیا محمد اپنا چہرے کو تمہارے سامنے خاک میں رگڑتا ہے؟ یعنی سجدہ کرتے ہوئے اس نے اس توہین آمیز کلمات کہے۔ کیا محمد تمہارے صاحب علیہ السلام آتے تھے بیت اللہ میں اور اپنے سجدے کو زمین پر رکھ دے؟ اس وقت تو بیت اللہ میں تو ریتی تو تھی، اپنے سجدہ کیا کرتے تھے، تو اس کو توہین آمیز کلمات سے یہ کہنے لگا هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم، کیا محمد اپنے چہرے کو تمہارے سامنے خاک میں رگڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں رگڑتا ہے۔ کہا اب کیا اگر میں دیکھوں گا کہ محمد اپنے چہرے کو اس طریقے سے رگڑتا ہے تو میں اپنے پیر کو اس کی گردن پر رکھوں گا اور اس کو رون دوں گا۔ یہ اس کا کہنا تھا۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اپنے پیر کو آپ کی گردن پر روننے کے لیے بڑھایا، اور جیسے بڑھایا وہ فوراً گھبرا کر واپس ہوا۔ جیسے ہی اس نے پیر قابل قدم کو آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر رکھنے کی کوشش کی، وہ واپس ہوا۔ نقص علی عقبیہ، فرمایا وہ ایڑیوں کے بل واپس ہوا۔ پوچھا ساتھیوں نے کیا بات ہوئی، کیا ہوا؟ کہنے لگا ان بینی و بینہ، ان کے اور ہمارے درمیان میں حولا من خندق من النار، میں نے دیکھا کہ میں ان کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا آگ کی خندق ہے، وہ حولن اور گھبراہٹ کو دیکھا، وہ اجنحتن اور فرشتوں کے اور پروں کو دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں جو ہے پیچھے ہوا، اور وہ اس طریقے سے پیچھے ہٹا کہ وہ یتقی بیدیہ، اپنے ہاتھ سے گویا کوئی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہو اور آدمی اپنے ہاتھ سے بچاؤ کرتا ہو، اس طریقے سے بچاؤ کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہنے لگا اگر وہ آگے بڑھا ہوا ہوتا تو لاختلفت الملائکۃ عضوا عضوا، اس کو فرشتے اچک لیتے، اس کے عضو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اچک لیتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جس نبی کے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے، اگر ہم بھی اگر نبی کا کام کریں گے تو اللہ ہمارے بھی حفاظت فرمائے گا۔ اس وجہ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خزانہ تو ہمارے پاس میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے ہمیں ناقدری سے نہیں، اور کی قدر یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہر گھر میں اس کی تلاوت ہو، ہر وقت اس کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت یہ زندہ ہو۔ مدینہ منورہ میں صبح کے وقت جب نکل جاتے تھے، لہم نوی ان کا نوی النحل و عزیز ان کا عزیز المرجل، اس طریقے کی آواز، ذکر و اذکار کی تلاوت کی آواز ہر گھر سے آتی تھی، گویا شہد کے مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آتی ہے، یا دیگچی اگر رکھی ہوتی ہے تو اس کے ابلنے کی جس طریقے سے آواز آتی تھی، صحابہ کرام کے گھروں سے
اس طریقے سے ذکر کی، اذکار کی، تلاوت کی آواز آتی تھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید یہ ہمارے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تلاوت کا بھی معمول ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کو جو ہے زندہ رکھنے کا بھی معمول ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ جہاں اس کی زندہ رکھنے کی بات کی ہے، وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اس کا کام یہ ہے، نبی کا کام یہ ہو، ہم تو نبی کے کام کے وارث ہیں، تلاوت بھی ہو اور یزکیہم اپنا تزکیہ بھی ہو۔ تزکیہ کہتے ہیں یہ دلوں کو پاک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ظاہر ہمارا کتنا بھی اچھا ہو، کرنا چاہیے، ظاہر بھی جو ہے باطن کی غمازی کرتا ہے، سمجھے؟ پتے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے درخت کس کا ہے، لیکن ظاہری سب کچھ نہیں ہے، اصل اندرون ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے جسموں کو نہ تمہاری صورتوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کر فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی رہنے کی جگہ تو دل ہے۔ بھائیو، یا تو تقوی رہے گا یا کینہ کپٹ رہے گا، یا میل کچیل رہے گا۔ میرے بھائیو، جس میں تقوی رہتا ہے اس میں میل کچیل نہیں رہتا، اس میں کینہ کپٹ نہیں رہتا، اس میں بغض و عداوت نہیں رہتی۔ اور جہاں بغض و عداوت رہتی ہے، جہاں کینہ کپٹ رہتا ہے، جہاں میل کچیل رہتا ہے، وہاں تقوی نہیں رہتا۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، مختلف قبیلے اور گروہ بنائے تھے تعارف کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقویٰ ہوگا۔ میرے بھائیوں، تقویٰ اگر ہے، دل ہمارا صاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے جو اپنے دل میں کینہ لیے بیٹھا ہو۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دل صاف ہے تو میرے بھائیوں، دل صاف ہے تو نگاہیں صاف ہے، دل صاف ہے تو زبان صاف ہے، دل صاف ہے تو معاملہ صاف ہے، دل صاف ہے تو معاشرت صاف ہے۔ دلوں میں اگر گندگی ہے تو معاملات کی لائن میں گندگی ہے، دلوں میں اگر گندگی ہے تو معاشرت میں گندگی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اگر گندگی ہے تو اس گندگی کا اثرات متعدد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا یزکیہم، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قاری نبوت میں سے وہ یزکیہم، اور اپنا تزکیہ کر دلوں کو صاف کرنا۔ میرے بھائیوں، دل صاف ہونا بہت بڑی بات ہے۔ انسان یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ظاہر تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن دل کا صاف ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دل بڑی مشکل سے بنتا ہے، دل بڑی مشکل سے بنتا ہے دل۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے قرآن کی اور انشاءاللہ اگر ہم اس طرف کرتے رہیں گے، اگر اس طرف ہماری سفر اس طرف جاری رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور اسی کا آغاز قرآن مجید نے کیا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، فرمایا قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ہیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کی تعلیم بھی دو۔ تعلیم کتاب و حکمت جو ہو یہ بھی ضروری ہے، ہمارے بچوں تک اس کی تعلیم ہو۔ آج قرآن مجید کا درس ہو، قرآن مجید کی تعلیم سے لوگ وابستہ ہوں، قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہمیں جو چیزیں سکھائی گئی اس پر تو ہم عمل پیرا ہیں، لیکن قرآن مجید کی 100% تعلیم ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ 100% دین ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج میں دیکھ رہے ہیں معاشرت کے اعتبار سے ہمارے پاس اس کا کوئی علم ہی نہیں، یہاں تک کہ بہت سے مرتبہ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں طلاق دینے کا جب مسئلہ آتا ہے تو شاید کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ایک طلاق دیتا ہوگا، شریعت نے جو اصول بتائے ہیں اس پر عمل کرتا ہوگا۔ شریعت نے اصول بیان کیے، طلاق دینا ہے تو کس طریقے سے دو گے؟ 3 طلاق دینا شریعت نے حرام و بدعت قرار دیا ہے، لیکن شاید کوئی فرد ایسا ہوگا کہ جو ایک طلاق پر رکتا ہوگا۔
3 तलाक आप अलैहिस्सलाम के दौर में थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला गज़बनाक हुए और कहने लगे, अल्लाह के नबी आप इजाजत दें तो मैं उसकी गर्दन को धड़ से जुदा कर दूं। लेकिन आज 3 तलाक का मामूल इतना आम हो गया, उसकी बुराई, उसकी खबासत दिलों से निकल गई। और इसकी वजह हम और आप हैं कि हमने किताब की तालीम और हिकमत को छोड़ दिया। दीन जो है पूरा 100% अपने चौखड़े के साथ पूरा का पूरा दीन आना चाहिए था। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो मैं कई मरतबा एक बात कहता हूं, मगरिब की 3 रकात कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखी, जोहर की 4 रकात कहीं नहीं लिखी, इशा की 4 रकात कहीं नहीं लिखी, फजर की 2 रकातें कहीं नहीं लिखी। हदीस तवातुर से साबित है सारी चीजें, कुरान से नमाज साबित है, लेकिन रकातों का कोई जिक्र कर दे कि बता दे मुझे कि मगरिब की 3 रकात है, कुरान में है, लेकिन कहीं नहीं। हदीस मुतावातिरा से साबित है। लेकिन ये माशरत के जुजियात को, तलाक के मसले को कुरान मजीद ने तफसील से उसके जुजियात को लिखा। मियां बीवी के दरमियान में ना इत्तेफाकी हो तो उसको हल करने का तरीका क्या है? फाहजुरू वज़रिबू, पहला मरतबा यह, अगर यह है तो ऐसा करो, अगर यह भी नहीं है तो इसको करो, अगर ये भी नहीं है तो बहुत ज्यादा ना इत्तेफाकी हो तो फिर ये कहो फबसु हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिया, एक हकम लड़की वाले की तरफ से हो और एक हकम लड़के वालों की तरफ से हो, और वो दोनों भी जोड़ चाहते हो। कुरान ने जो बारीक बारीक बातों, कुरान का एक एक लफ्ज मौजूदा, और ये कहा है वो दोनों के दोनों हकम भी ऐसे होने चाहिए जो जोड़ चाहते हो। ऐसा ना हो बहुत से मर्दा हकम भी फसाद में चाहते हैं, बहुत से मर्दा हकम भी ऐसे जुड़ जाते हैं कि बड़े भड़को था तो था दे भड़को, मौजूद हो तो कहते हैं समझ में, और उसमें और आगे जाते हैं। फरमाया ऐसे नहीं, हकम भी मुखलिस होने चाहिए। अगर हकम मुखलिस होंगे दोनों तरफ से तो युवफ़्फ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह ताला उनको जोड़ देगा। ये बहुत सारे माशरत के मसाइल हैं जो आज हमारी निगाहों से ओझल है, उनको भी कुरान ने बयान किया है। इस वजह से कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब तो है ही, ये तो अल्लाह का करम है, उसके एक एक हर्फ पर अल्लाह ने दसने की दी। रिफ लाम मीम, ये सिर्फ एक हर्फ नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, बल्कि और चारों बॉल चलकर बताओ, हमारे उलमा ने तो ये भी लिखा है कि अलिफ जो है उसमें भी 3 हर्फ है। अलिफ जो लिखा जाता है सिर्फ अलिफ, उसमें भी 3 हर्फ है। तो बहरहाल ये तो पढ़ने पर भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ मर्तबे और बहुत कुछ दर्जात दिए हैं। तो जाहिर है कि जब पढ़ा जाए और पढ़ने के साथ उसकी तिलावत की जाए, और तिलावत के साथ जो है हम अपने आप को जो है उसका मुखातब समझें। तज़किया आदमी उस वक्त करेगा, उसको तज़किये का उस वक्त एहसास होगा जब आदमी खुद को उसका मुखातब समझेगा कि कुरान के मुखातब कौन है, हम हैं। तो कुरान ने ये युज़क्कीहिम क्यों कहा है, बार बार कुरान ने ये क्यों कह रहा है, और बार बार इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इसमें तज़किये का भी एहतराम हो, तालीम का भी हो। कुरान की पूरी तालीम जो है माशरे के सामने आनी चाहिए। और मैं, ये हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने नाक़िस मुताले के एतबार से ये कह सकता हूं कि जो चीज आज हर घर के लिए सर का दर्द बनी हुई है, आज जो हर घर के लिए सर का दर्द बनी हुई है, वो सास बहू का झगड़ा और ननद बावज का झगड़ा है। सास बहू का झगड़ा और ननद बावज का झगड़ा, शायद कोई घर अल्लाह माशाअल्लाह खाली हो, वो हर घर के लिए दर्द सर है। लेकिन ये उलमाए किराम बैठे हैं, हो सकता है उनके सामने कोई बात हो, मेरे सामने तो कोई जुजिया, ऐसा एक आध जुजिया कहीं, वो भी जिमनी तौर पर है, बाकी कोई ऐसा मामला सामने नहीं है कि उस माशरे में ऐसे झगड़े कभी। एक एक चीज को मुहद्दिसीन ने महफूज रखा है। आपके बाल कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप एहराम कहां से बांधते थे, किस वक्त बांधा है, कहां किस दिन ठहरे हैं, कहां कदाए हाजत के लिए किस वक्त कौन सी वादी में उतरे हैं, उसको हमारे मुहद्दिसीन ने रिकॉर्ड किया है, उसको कोड किया है। तो क्या इतने बड़े झगड़े को कोड नहीं किया होगा? लेकिन वो झगड़ा उस माशरे में था ही नहीं। उस माशरा उस झगड़े से पार था, और उसकी वजह यह थी हर आदमी अपने हुकूक को जानता था, हर आदमी अपने हुकूक को जानता था और हुकूक की अदायगी में वो कोशा था।
میرے بھائیوں میں دوسرے موضوع کی طرف ذرا چلا گیا، لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ موضوع قرآن ہی کا ہے۔ آج یہ مسائل اس وجہ سے ہیں کہ قرآن کے جو اصول اور قرآن نے جو ضوابط اور قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں ان سے ہم کو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے۔ اب جب ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ علمی اعتبار سے پختہ ہوا ہے تو اب ہمارے معاشرے تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے کہ کس کے کیا حقوق ہیں، اور ہر آدمی جو ہے اپنے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ عورت اپنے حقوق کو ادا کرے، مرد اپنے حقوق، کلکم راعٍ، ہر ایک آدمی ہے ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، عورت بھی ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے شوہر کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نونہال بچوں نے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پورے طریقے سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس کام میں دامے دور میں سخن تعاون کیا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها۔ اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ اس کی ختم کی محفل تھی، اے اللہ اس میں ہماری حاضری اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے، ہم سب کو اس مجلس سے حصہ وافر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو، اے اللہ نوحنے آل بچوں کو، اے اللہ اس کے جو برکات ہیں اس کے جو ثمرات ہیں اس سے مکمل حصہ نصیب فرما۔ ان کے والدین کو اے اللہ جن نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے اے اللہ ان کو مالا مال فرما، ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس گاؤں کو بھی اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حفظ کلاس میں ترقی عطا فرما، جن حفاظ کرام نے حفظ کو مکمل کیا ہے اے اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرما، اور ان کو دین کی تعلیم کے لیے قبول فرما، دین کے لیے قبول فرما، اور گاؤں کے لیے پورے گاؤں کے لیے نمونہ بنا۔ اے اللہ ان کے مدرسین کو بھی جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کے منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جن لوگوں نے اے اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، انعامات سے نوازا ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی جائز ضروریات کو غیبی طور پر تو ان کی کفالت فرما، ہمارے آنے کو بھی قبول فرما، ہماری شرکت کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے گاؤں کو اے اللہ آپس میں متحد فرما، متفق فرما، نا اتفاق اور انتشار سے پوری حفاظت فرما، اور ہمارے جتنے گاؤں ہیں اے اللہ ہمیں سب کو ایک بنا، جہاں جہاں نا اتفاقیاں ہیں ان کو دور فرما، ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بڑوں کا احترام نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما۔ اے اللہ بڑوں کا احترام نصیب فرما، چھوٹوں کو پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل بڑے ناپاک ہیں، گندے ہیں، اے اللہ ہمیں دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ سارے اعمال دلوں پر ہوں گے، اے اللہ سارا حساب و کتاب دلوں پر ہوگا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نیک بنا، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمارے دلوں کو مزکا فرما، ہمارے دلوں کو مجلہ فرما۔ اے اللہ اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ تو نے ظاہر تو آراستہ کیا ہے، اے اللہ باطن کو بھی آراستہ فرما۔ اے اللہ
ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم ہماری کمزوریوں سے خوب واقف ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہم خوب واقف ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ تیری رحمت والی مجلس ہے، برکت والی محفل ہے، اے اللہ اس میں ہم جیسے گنہگاروں کو تو معاف فرما دے، ہم جیسے گنہگاروں کی سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے، ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا۔ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم سے حصے کامل اور وافر عطا فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ آپ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔